اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم دعوت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ دعوت کہتے ہیں بلانے کو، جیسے دعوت کھانے کی ہوتی ہے اس میں بھی بلایا جاتا ہے۔ پہلے دعوت دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے کہ آج بھائی ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے، آپ کو کھانا ہے دوپہر کو یا شام کو یا کل شام کو، تو اطلاع دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے کھانے پر، اس کو بھی دعوت کہتے ہیں۔ اور ایک دعوت یہ ہے جو لوگوں کو دی جاتی ہے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی زندگی کو بنانے کے لیے۔ تو دعوت کے کچھ اصول ہیں، دعوت کے کچھ ضابطے ہیں، کیونکہ کھانے کی دعوت کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ اور یہ دین کی دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے، بھلے کاموں کی ترغیب دینے کی دعوت ہے، اچھے کاموں کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ اس کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک آیت فرمائی کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتی رہے، اللہ کی طرف دعوت دیتی رہے، خیر کی طرف بلاتی رہے، بھلے کاموں کا حکم دیتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے۔ ایک جماعت ہر وقت پورے سال کے 12 مہینوں میں اور ہر مہینے کے جتنے دن ہیں، ہر دن کے 24 گھنٹوں میں، ہر وقت ہر لمحے ایک جماعت پوری امت میں، پوری دنیا میں ہونی چاہیے۔ یہ ضروری ہے۔ اگر سارا علاقہ اور سارا گاؤں اور گاؤں کے سارے لوگ، محلے کے سارے لوگ اس دعوت کو کسی بھی لمحے میں چھوڑیں گے، جو 20 گھنٹے کے اندر یا سال کے اندر یا کسی بھی وقت کے اندر، تو زندگی کے اندر ایسا خلا اور نقص پیدا ہوگا کہ جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی، اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا کا سبب بن جاتی ہے۔ تھوڑی دیر غفلت کی، پھر اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر کسی کو مثال کے طور پر سانپ کاٹ لے اور فوراً ڈاکٹر کے یہاں نہ لے جائیں تو وہ مر جائے گا۔ ایسے ہی کوئی خطرناک بیماری ہو جائے تو فوراً اس کو انجیکشن یا دوا نہ دی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ انسان مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی دینی زندگی کے اندر، دینی کاموں کے اندر دعوت انسان کی ایک ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تعاون ہر انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح دعوت بھی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اچھائیوں کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے دعوت بھی ہمارا ایک فرائضہ اور ایک ضرورت ہے۔ اس میں بعض مرتبہ غفلتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ غفلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنا عمل ٹھیک کرتا ہے، مثلا نماز 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن برابر میں جو اس کا پڑوسی ہے وہ غلط کام کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں ہیں، تو یہ نماز آپ کی اس وقت کام نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں نبی اسرائیل کے 3 طرح کے لوگوں کا واقعہ مذکور ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو وہ 2 طرح کے لوگ ہلاک ہوئے، صرف ایک جماعت کے بچی۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو بھلے کام کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اچھے کام کرتے تھے اور اچھائیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے باز رہتے تھے، خود بھی اچھے تھے اور دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو خود تو اچھے تھے لیکن ان کو دوسروں کی فکر نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارا کام صحیح ہونا چاہیے۔ انہوں نے دوسروں کو اچھائیوں کی دعوت نہیں دی اور نہ لوگوں کو برائیوں سے روکا۔ اور تیسری جماعت ایسی تھی جو نہ خود صحیح تھے اور نہ دوسروں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے، خراب تھے اور خراب ماحول میں رہتے تھے۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو جو خراب لوگ تھے وہ تو اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے اور ان کا ستیہ ناش ہو گیا، لیکن جو خود اچھے تھے، خود نمازیں پڑھتے تھے اور خود اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر دوسروں کو بھی کبھی بھی برائی سے نہ روکتے تھے، برے کاموں سے نہ روکتے تھے، غلط کاموں سے نہیں روکتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ بھائی ہم خود ٹھیک ہیں، وہ بھی اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے اور صرف وہ لوگ بچے جو خود اچھے تھے اور دوسروں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے تھے، بھلے کاموں کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، اس دین کے کام میں، دعوت کے نام میں، جو خود بھی صحیح رہے گا اور دوسروں کو بھی فکر کرے گا تو سمجھے کہ وہ کامیاب ہے اور مزے میں ہے، اور جو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کی انہیں فکر نہیں، تو وہ ہر وقت خطرے میں ہے۔
انسان ہر وقت خطرے میں ہے، خسارہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، پوری انسانیت، پوری دنیا کے انسان خسار میں ہیں، خطرے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ خطرے سے باہر ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی دعوت دیتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہیں اور حق کی تلقین کرنے میں راستے میں جو روڑے اور کانٹے آتے ہیں ان کو وہ پھول سمجھ کر برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو لوگ ایسے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا استثناء کیا ہے۔